دوسرے پیراگراف کی تشریح جو ہے اسی طرح آسان فہم عام فہم الفاظ کے اندر آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 سال کی برس کی عمر تھی، برس سال۔ اس نے غزل پڑھی، پھر مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں، مشاعرہ محفل، شعراء کی جو محفل ہوتی ہے اسے مشاعرہ کہا جاتا ہے۔ شریف زادہ، صاحب زادہ، مطلع کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے طلوع ہونے کی جگہ، اور غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر بتایا کہ دل کے پھپھولے، چھالا، آبلہ، داغ، زخم، چراغ، دیا، شمع۔ تو ابھی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مشاعرہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو ایک صاحبزادہ آیا، اس نے جو ہے غزل پڑھی، بڑی عمدہ غزل پڑھی، تو جس پہ کے بارے میں مرزا رفیع سودا نے کچھ یوں بیان کیا: گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑی، یعنی کہ اتنا عمدہ کلام تھا کہ مرزا رفیع سودا بھی حیران ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ اور اتنا عمدہ کلام جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، یہ بچہ ہے۔ مرزا رفیع سودا نے بہت زیادہ تعریف کی اور ان کو سراہا اور کہا کہ بہت عمدہ، اور اتنا لطف آیا کہ بار بار جو ہے وہ ان سے پڑھوایا کہ تاکہ لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے، اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت، اللہ کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ تو یہ تو ویسے قدرتی طور پر ہو جاتا ہے کہ موت جو انسان کی لکھی ہے وہ اس نے مرنا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کو اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی نظر بد بھی لگ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مخالف ہی ہو، وہ فطرتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کی نظر جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لگ جاتی ہے کچھ انسان، جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، اس سے جو ہے وہ نظر بد جو ہے وہ نہیں لگتی۔ کیوں؟ دل کے اندر انسان کے خواہشات جو ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس لیے ماشاءاللہ، الحمدللہ، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔